تو عمران خان اس سے پہلے بھی برطانیہ کی یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں، بریڈفورڈ یونیورسٹی. اگر دوبارہ بن جاتے ہیں تو کیا قیامت آ جائے گی. آکسفورڈ یونیورسٹی کا آپ دیکھیں تو صحیح، ان کے جو الومنائے ہیں جو وہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں وہ کتنے کے بڑے سرخیل ہیں. بھئی آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ سٹیٹس کو کا نام ہے. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے سے بھئی آپ کو کیا مسئلہ بن جائے گا. عمران خان نے کہیں سرگوشی کی ہے لطیف کھوسہ کے کان میں کہ یار بات سنو، دیکھو میں نے بڑا پریشر بنایا ہے اور میں نے پریشر بنا کے نا ان کو ڈیفیوز کر دیا. یہ جو فارم 47 جس طرح وہ کہتے ہیں، یہ جو فارم 47 والے ہیں، یہ جو وہ جو چیری بلازم والا ہے، وہ پتہ نہیں وہ جو شہباز شریف کو کہتے ہیں اور وہ باقیوں کو، میں نے اچھا بلا ان کو کنفیوز کیا. لیکن ایک بندہ نہیں ہوا، آرمی چیف نہیں ہو سکا. اور جمائمہ میں آپ کو بتاؤں سب سے سمجھدار خاتون، اس نے پہلے دن سے ٹرائی شروع کر دی تھی کہ عمران خان کو یہاں سے نکالو نکالو نکالو. یہاں پہ پھر ایک مسئلہ بنے گا کہ وہ جی مجھے برطانیہ بھیجیں، مجھے ادھر بھیجیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اگر جانا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک بیک آف دا مائنڈ، یہ ایک بات جو ہے وہ ہے کہ اگر جانا ہے خان صاحب نے اور وہ چاہیں ویلنگلی جانا چاہیں تو کسی ایسے ملک میں بھیجیں گے جہاں پہ وہ بات چیت نہیں کر سکیں گے. پھر نواز شریف جو ہیں ان کے جانے کا پلان بہت پہلے سے ہے. لوگ تو کہتے ہیں اس وقت سے ہے جب سے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. وہ ان کا غصہ اور پھر دوسری طرف ایک خدشہ کہ کہیں باہر جا کے کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کوئی ایسی بات نہ کر دیں، کوئی میٹنگز کر لیں. تو پھر کہتے ہیں کہ تھوڑا انسرکل کیا ہوا ہے ان کو، کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھی نہ جائیں، ابھی دیکھ لیں، ابھی ادھر ہی رہیں. جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے دو ایشوز پہ. ایک تو یہ کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے چانسلر منتخب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر ہو گئے تو کیا قیامت ٹوٹ آئے گی. ان کے خلاف، ان کے چانسلر بننے کے خلاف جو اتنی بڑی مہم چل رہی ہے وہ کیوں چل رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے. اور دوسری بات کہ اس بار نواز شریف پھر باہر جا رہے ہیں، پھر لندن جانے کی تیاریاں. نواز شریف جائیں گے یا عمران خان بھی جائیں گے؟ پہلے کون جائے گا ملک سے باہر؟ ہضم تو نہیں ہوگا لوگوں کو، لیکن یہ اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں. تو شروع کرتے ہیں. چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی. آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ یہاں پہ امراء کے لوگ کے بچے پڑھتے ہیں. بہت مہنگی یونیورسٹی ہے، اسکالرشپ بھی بہت کم ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے برطانیہ بھی بہت مہنگا ہے. تو میرے اور آپ کے بچے تو وہاں پڑھ نہیں سکتے، امراء کے بچے ہی پڑھتے ہیں. اور برطانیہ کیا ہے؟ برطانیہ ایک دور کا سب سے بڑا قابض ملک تھا، سب سے بڑا فاشسٹ ملک تھا، جس نے پوری دنیا پہ، دنیا کے بہت بڑے حصے پہ قبضہ کیا ہوا تھا. وہاں کے وسائل کو لوٹا ہے اور خاص طور پہ ہندوستان کے وسائل کو لوٹا ہے. اور جس طرح سے یہاں سے ہماری اس خطے کے وسائل کو انہوں نے یہاں سے لے گئے ہیں، آپ کی سوچ ہوگی. اگر کسی نے پڑھنی ہے تو مولانا حسین احمد مدنی کی کتاب پڑھیں. انہوں نے ایک ایک چیز میتھمیٹکلی لکھی ہوئی ہے اس میں کہ کتنی دولت یہاں سے وہ لے گئے ہیں. اس ملک کا کی یونیورسٹی ہے اور جس پہ وہ فخر کرتے ہیں، اس کا چانسلر منتخب ہونا ہے عمران خان نے. تو واویلا کیسا؟ مطلب ایک نامینیشن ہے، 8 لوگ ہیں، 10 ہیں، ان میں سے ووٹنگ ہونی ہے اور ووٹنگ کرنی ہے. آکسفورڈ کے لوگوں نے، ان کا کوئی بورڈ ہے، اور بورڈ میں ووٹنگ کرے گا اور وہ ایک چانسلر اپنا منتخب کر لیں گے. روایت یہ ہے کہ وہ کسی بھی میدان میں، زندگی کے میدان میں
اعلیٰ کارکردگی کرنے والے کسی بندے کو اپنا وہ چانسلر بنا لیتے ہیں. تو عمران خان اس سے پہلے بھی برطانیہ کی یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں، بریڈفورڈ یونیورسٹی کے. اگر دوبارہ بن جاتے ہیں تو کیا قیامت آ جائے گی. دنیا میں جو لوگ تبدیلی لائے ہیں، جن لوگوں نے کچھ کر کے دکھایا انسانیت کے لیے، کچھ مختلف کیا ہے، ان میں چلیں کچھ دور جدید کی کچھ مثالیں لے لیتے ہیں. ماؤ زیدونگ، منڈیلا، مارٹن لوتھر کنگ، ادھر آ جائیں آپ جناب امام خمینی، یا کچھ اور نام، فیڈل کاسٹرو، مطلب جن کا اثر رسوخ، جنہوں نے کوئی تبدیلی لائے ہیں، کوئی سسٹم ڈیولپ کیا ہے، کوئی انقلاب لائے ہیں. کارل مارکس، یہ سارے کیا آکسفورڈ سے پڑھے؟ یہ تو پتہ نہیں کسی یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہوئے تھے کہ نہیں پڑھے تھے. آکسفورڈ سے تو نہیں پڑھے تھے. تو عمران خان تو اپنے آپ کو ان لیڈرز کے پلے میں رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس قوم کی کایا پلٹنے آیا ہوں. تو بھائی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن کے کیا ہوگا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کا آپ دیکھیں تو صحیح، ان کے جو الومنائے ہیں جو وہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں، وہ کتنے کے بڑے سرخیل ہیں، کتنا انہوں نے دنیا میں بڑی تبدیلی لے آئے ہیں. میں نے دیکھی ہے آج لسٹ. مارگریٹ تھیچر ہے ایک، پتہ نہیں وہ بھی کیا تبدیلی لائی تھی، آئرن لیڈی کہلائی، بڑا نام. بہت سے وزراء اعظم ہیں ویسے جو برطانیہ کے ہیں، جو وہاں سے پڑھے ہیں. بہت سے وہاں سے نوبیل لاریٹس جنہوں نے نوبیل پرائز جیتے ہیں. لیکن بھائی عمران خان جس لیول کی بات کرتے ہیں وہ لیول ہے کہیں کسی کے پاس؟ کہیں بھی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا بندہ آکسفورڈ سے نہیں. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے سے بھئی آپ کو کیا مسئلہ بن جائے گا اگر وہ بن جائیں گے؟ آپ کیوں ایک آرٹیکل لکھوا کے اس کی بنا پہ آپ ایک ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو کہ کہیں پہ کوئی کہیں ایگزسٹ نہیں کرے گا، اور کل وہ بن گیا تو آپ پہلے سے ہی اس کی مطلب واہ واہ بلے بلے کر رہے ہیں، اور پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھیں پوری کوشش کی تھی، نہ بن سکیں، بن گئے. بھئی آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ سٹیٹس کو کا نام ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھنے والوں نے کیا انقلاب لائے ہیں سوائے سٹیٹس کو کے؟ وہ سٹیٹس کو کے لوگ ہوتے ہیں. آکسفورڈ ہو، ہارورڈ ہو، کوئی بھی آئی وی لیگ کی کوئی بھی یونیورسٹی، بڑی یونیورسٹی، لیڈنگ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ، وہ امریکہ کی ہوں یا وہ اس کی برطانیہ کی، ہمیشہ وہاں سے سٹیٹس کو کے لوگ نکلیں. تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بننے دیں عمران خان کو. آکسفورڈ یونیورسٹی میں اگر کوئی اچھی اچھائی آ جائے گی ان کے آنے سے، وہاں ہو سکتا ہے انقلاب آ جائے. تو بھئی مجھے اور کیا چاہیے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انقلاب آ جائے، میرا بچہ بھی وہاں جا کے پڑھ لے عمران خان کے آنے سے، تو میں تو خوش ہوں گا. یا آکسفورڈ یونیورسٹی کا نصاب ایسے تبدیل ہو جائے، وہاں سے انقلابی لوگ نکلنا شروع ہو جائیں، تو میں تو بہت خوش ہوں گا. تو بھی کیا ہو گیا ہے؟ اٹ از گڈ، ہونے دیں. کیوں اس پہ آپ اپنی گھبراہٹ کو اس طرح شو آف کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پھر آپ کا بعد میں تماشا بنائیں. اب آتے ہیں جو بڑی خبر ہے، وہ یہ کہ نواز شریف بیرون ملک جا رہے ہیں، ایک دفعہ پھر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، پلان بنا لیا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اور کیا نواز شریف ہی جا رہے ہیں، کوئی اور بھی جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں عمران خان بھی جا رہے ہیں. تو اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف جو ہیں ان کے جانے کا پلان بہت پہلے سے ہے. لوگ تو کہتے ہیں اس وقت سے ہے جب سے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. ویسے کوئی غلط بھی نہیں ہے یہ بات، اگر پلان ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک ان کے ہاں ایک مایوسی تو ہے، ان کے اندر ایک مایوسی ہے، ایک ان کو ایک وہ غصہ ہے ان کا، جس کا اظہار آپ کو پتہ پچھلے دنوں وہ جو عرفان صدیقی ان کے جو رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں،
وہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہاں پریشر کوکر کی طرح ان کے ہاں ایک پریشر بنتا ہے، پھر وہ سیٹی سے کچھ سیٹی ہلتی ہے، کچھ وینٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں. ویسے بڑی عجیب مثال دی تھی انہوں نے، لیکن خیر. تو غصے کا اعتراف کیا انہوں نے، تو غصہ ہے تو وہ غصہ لے کے ادھر پاکستان میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ تو وہ باہر جانا چاہ رہے ہوں گے. ویسے بھی ان کی جو صحت ہے، صحت کے لحاظ سے ان کو یہاں کا ویدر سوٹ ہی نہیں کرتا، اس لیے وہ مری میں زیادہ تر رہتے ہیں. تو وہ لندن چلے جائیں. تو جا کیوں نہیں پا رہے؟ گئے کیوں نہیں اب تک؟ پلان ہی کیوں بنتا جا رہا ہے؟ کر کیا رہے تھے یہاں بیٹھے ہوئے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، آپ کے سامنے. اگر وہ یہ کہے کہ نہیں جی فلاں میٹنگ کی تھی، فلاں میٹنگ کی تھی، انہوں نے پھر یہ تقریر کی تھی، پھر انہوں نے اینڈ پہ جا کے بجلی کے بلوں میں ریلیف اناؤنس کیا تھا، تو اناؤنس کیا تھا نا، کیا گیا تھا، تو وہ وہاں سے کروا لیں. تو اندر کی بات بتانے والے کہتے ہیں کہ بڑی حد تک ان پہ پابندی ہے. کیوں؟ کہ وہ چونکہ ان کو جو وعدہ کر کے، جو ہائپ بنا کے جس طرح سے ان کو لایا گیا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. الیکشن ہار گئے. دوسرا حلقہ جو ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی چیمک ہوئی ہیں. تو وہ ان کا غصہ، اور پھر دوسری طرف ایک خدشہ کہ کہیں باہر جا کے کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کوئی ایسی بات نہ کر دیں، کوئی میٹنگز نہ کر لیں. تو پھر کہتے ہیں کہ تھوڑا انسرکل کیا ہوا ہے ان کو. کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھی نہ جائیں، ابھی دیکھ لیں، ابھی ادھر ہی رہیں. لیکن ان کے میڈیکل ایشوز بہرحال بہت سیریس ہیں. ان کا ہارٹ کا، ان کا کڈنیز کا ایشو بہت سیریس ہے. ان کے 2 بائی پاس ہو چکے ہیں، جو کہ بہت کم ہوتے ہیں لوگوں کے. اللہ ان کو صحت دے. ان کے بہت ایشوز ہیں، وہ اسی لیے وہ زیادہ باہر نہیں نکلتے، لوگوں میں گلتے ملتے نہیں ہیں، اور کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں وہ کر سکتے. تو ان کا جانا ویسے ضروری تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپوائنٹمنٹس بھی ہو چکی ہیں وہاں پہ ہماری اطلاع کے مطابق ڈاکٹرز کے ساتھ. سپٹمبر میں 11 سپٹمبر کا جو کہا جا رہا ہے، 11 سپٹمبر کو بیسیکلی کلثوم نواز کی برسی ہے، ان کی جو اہلیہ فوت ہو گئی ہیں. تو وہ اس کے بعد وہ جانا چاہتے ہیں، اور شاید مریم بھی ان کو چھوڑنے جائیں. ان کے بیٹے بھی آگے ہوئے ہیں یہاں پہ، ایک ادھر ہی ہیں، ایک آ رہے ہیں عمرہ کر کے یا آ گئے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے. لیکن پھر بھی تھوڑا سا کچھ لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں. تو کچھ پھر ادھر سے مجھے خبریں ملی ہیں اڈیالہ جیل سے کہ عمران خان نے کہیں سرگوشی کی ہے لطیف کھوسہ کے کان میں کہ یار بات سنو، دیکھو میں نے بڑا پریشر بنایا ہے، اور میں نے پریشر بنا کے نا ان کو ڈیفیوز کر دیا. یہ جو فارم 47 جس طرح وہ کہتے ہیں، یہ جو فارم 47 والے ہیں، یہ جو وہ جو چیری بلازم والا ہے، وہ پتہ نہیں وہ جو شہباز شریف کو کہتے ہیں، اور وہ باقیوں کو، میں نے اچھا بلا ان کو کنفیوز کیا. لیکن ایک بندہ نہیں ہوا، آرمی چیف نہیں ہو سکا. میں نے ان کو کنفیوز بھی کیا، ڈیفینسو بھی کر دیا، وہ ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے گئے سبھی. یہ نہیں ہوا، اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ ہو جائے گا اور پھر کوئی غلطی کرے گا، لیکن وہ نہیں ہوا. تو یہ تو ڈٹ گیا یار. تو یہ انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا ہے، یہ کان میں بات کی ہے. تو اس کے بعد آج آپ دیکھیں کہ آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے بیٹوں سے گفتگو نہیں کروائی جا رہی. تو خیر سپرڈنٹ جیل نے کہا کہ دیکھیں سر، وہ جج کو کہا جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا سر وہ میں نے کال ملائی تھی، وہ کال ملتی نہیں ہے، آگے سے کوئی اٹھاتا نہیں ہے. خیر یہ تو بہانہ ہے. پھر اس پہ ڈانٹ بھی اس کو پڑ گئی. تو کال جو ہے وہ ہوگی تو وہ سنی بھی جائے گی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جب کال ہوتی ہے تو بیٹے ہی بات تو نہیں کرتے نا، وہاں جمائمہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی بات کرتی ہیں. اور جمائمہ میں آپ کو بتاؤں سب سے سمجھدار خاتون، اس نے پہلے دن سے ٹرائی شروع کر دی تھی کہ عمران خان کو یہاں سے نکالو نکالو نکالو. ایک عمران خان کو ہوا دینے والے بہت ہیں، نہیں نہیں آپ بڑے لیڈر ہیں، آپ ڈٹے رہیں، آپ نہیں نکلیں. لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اب فون کروانے والا وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم بھی نہیں رہا، جس کی فون میں 3 سمیں تھیں، ادھر ادھر، فیض حمید سے بھی ادھر بھی فون کرا دے ادھر بھی فون کرا دے، اب کوئی بھی نہیں ہے. 3 سمیں تھیں ادھر ادھر، فیض حمید سے بھی ادھر بھی فون کرا دے ادھر بھی فون کرا دے، اب کوئی بھی نہیں ہے. 3 سمیں تھیں ادھر ادھر، فیض حمید سے بھی ادھر بھی فون کرا دے ادھر بھی فون کرا دے، اب کوئی بھی نہیں ہے.
تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بڑے مشکل میں ہیں خان صاحب، اب کچھ شاید ہی از ڈیسائیڈنگ سم تھنگ کہ وہ بیرون ملک چلے ہی جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ پھر ایک مسئلہ بنے گا کہ وہ جی مجھے برطانیہ بھیجیں، مجھے ادھر بھیجیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اگر جانا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک بیک آف دا مائنڈ، یہ ایک بات جو ہے وہ ہے کہ اگر جانا ہے خان صاحب نے اور وہ چاہیں ویلنگلی جانا چاہیں تو کسی ایسے ملک میں بھیجیں گے جہاں پہ وہ بات چیت نہیں کر سکیں گے، پھر گھومیں پھریں، اٹھیں بیٹھیں، کہیں کھائیں پئیں، یعنی کہ اندر جیل، لیکن تھوڑی بڑی۔ تو یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اب کون پہلے باہر جاتا ہے، نواز شریف یا عمران خان، یہ دوڑ ہے۔ تو مزید اپڈیٹ کل کریں گے انشاءاللہ۔